بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گفتگو جاری ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئیں۔ وَكَانَ امْرَأً، اسم حضرت ورقہ ہیں اور وہ ایسے مرد تھے تنصر فی الجاہلیہ، جاہلیت میں وہ نصرانی بن چکے تھے۔ یہ جو کرسچن ہیں ان کا نام قرآن و سنت میں نصارہ ہے یہ نصرانی، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ عیسائی ہیں اور وہ دعویٰ ہماری زبانوں سے وہ منوانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی کہیں۔ مسیحی اور عیسائی یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان پر یہ بولے جائیں، کیونکہ قرآن و سنت میں ان کا یہ نام نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کا حق اس کا ہے جو آپ کا کلمہ پڑھے۔ مثلا کوئی کہلوانا چاہتا ہے کہ میں محمدی ہوں یا میں مصطفی ہوں یا مصطفائی ہوں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، تو پھر اتنا بڑا لقب اسے مل سکتا ہے۔ اور اگر وہ سرے سے ایمان ہی نہ رکھتا ہو اور کوئی سکھ کہے کہ مجھے مصطفائی یا محمدی یا مصطفی کہو، تو یہ اس کا کتنا بڑا ناجائز مطالبہ ہے۔ تو یعنی مصطفائی کے لحاظ سے عیسائی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا یعنی اتنا بڑا یہ منصب ہے، اور یہ وہ لوگ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں اور ان پر اترنے والی کتاب کے محرف ہیں، انہیں یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی اپنی زبان سے یہ کہہ دے گا تو پھر ہم پہ اعتراض کس چیز کا کرے گا، کہ جب ہم عیسیٰ والے ہیں تو پھر تو ہم کامیاب ہیں، جب ہم مسیحی ہیں تو پھر تو ہمیں مان لیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے ایک سچے پیغمبر کے پیروکار ہیں۔ تو اس واسطے یعنی یہ جو دونوں لفظ ہیں اس میں کچھ لوگوں سے تسامح ہوا ہے ان کے لیے بولتے ہوئے، مسیحی یا عیسائی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو ہم نے کوئی ان کی تعریف نہیں کی، نہ ہم نے ان کی کوئی حمایت کی ہے۔ اس کے اندر ہی بہت بڑی حمایت ہے۔ جس طرح کسی سکھ کو آج تم مصطفی تسلیم کر لو تو کتنی بڑی اس کی حمایت ہے، تو ایسے ہی یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کرنے والے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ کے اس بغاوت کا اظہار کرنے والے ہیں، تو وہ پھر بھی عیسیٰ والے ہی رہیں، اور جو لقب ہے ان کا حضرت مسیح اسی کی طرف ان کو منسوب کیا جائے۔ تو یہ دوسرے لفظوں میں ان کی ایک فتح ہے کہ ہم نے اپنا پراپوگنڈا ان سے منوا لیا ہے۔ تو اگرچہ ان کو جو بندہ مسیحی کہہ رہا ہے بے خبری میں یا عیسائی، اس پر کوئی فتویٰ تو نہیں لگاتے، لیکن اس کو آگے صحیح کرنا چاہیے کہ ہم انہیں اس نام سے ذکر کریں جو ان کا قرآن و سنت میں ہے۔ تو قرآن و سنت میں اور اس عربی لٹریچر میں ان کو کہیں بھی عیسائی نہیں کہا گیا اور نہ ہی کہیں ان کو مسیحی کہا گیا ہے۔ یعنی عیسائی اور مسیحی وہ ہے جو سچا پیروکار تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور جو ان کے ماننے قول کو
جنہوں نے معاذ اللہ مسترد کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، تو اب یہ دعوے دار ہے عیسائی ہونے کا اور مسیحی ہونے کا، جبکہ واقع میں یہ نصرانی ہے، یہ عیسائی یا مسیحی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر چونکہ صرف زبان پر جو لفظ آتے ہیں اس پر ہی حکم لگتا ہے۔ مثلا غیر نبی کو جس نے صرف نبی کہا، ایک لفظ ہی بولا، اب اسی سے وہ مرتد ہو گیا، اسی سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ نہیں کہ اس نے لمبی چوڑی تقریر کی یا کوئی اسلام کے خلاف بہت بڑی جسارت کی، اس نے ایک غیر نبی پر صرف لفظ نبی بول دیا، یا غیر معصوم پر اس نے پھر لفظ معصوم بول دیا۔ تو ایسے ہی یعنی باقی الفاظ بھی ہیں، آگے حکم ان کا جدا جدا ہے کہ اس سے کتنا بڑا حرج لازم آیا، لیکن عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لفظ بولنے سے کیا ہو جاتا ہے، تو ایک لفظ بولنے سے ہی جہنمی جنتی بن جاتا ہے اور جنتی جہنمی بن جاتا ہے۔ یعنی بعض ایسے بھی الفاظ ہیں کہ ان کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، اچھا یا برا۔ تو تنصرہ یہ نہیں تعصیٰ کہ عیسائی بنا تھا، تنصرہ فی الجاہلیہ، جاہلیت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ انہوں نے نصرانیت کو قبول کیا ہے۔ اچھا جی، جبکہ یعنی یہ آگے جب اس کے حقائق کھلے تو وہ جو کل حدیثیں پیش کی تھیں اس سے پتہ چلا کہ وہ دین حنیف پر تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان چکے تھے، اور ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے کہ صرف نبوت کی انہیں پہچان ہی نہیں تھی بلکہ نبوت پر ایمان بھی تھا۔ اچھا جی، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، وہ عبرانی کتاب لکھتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ، کہ انجیل سے عربی زبان میں لکھتے تھے، یعنی انجیل کی ٹرانسلیشن عربی زبان میں کرتے تھے۔ اور جو مسلم شریف کے اندر الفاظ ہیں اسی حدیث کے، وہ یہ ہیں کہ فَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، وہ عربی کتاب لکھتے تھے۔ اچھا جی، تو یہ سارے الفاظ ہی درست ہیں، یعنی یہ جو یہاں ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ کانا یکتب الکتاب العبرانیہ، یہیں اسی جگہ پہ مسلم شریف میں ہے وکانا یکتب الکتاب العربیہ، اور اسی بخاری کے دوسرے نسخے کے اندر موجود ہے وکانا یکتب من الانجیل بالعربیہ، وہ انجیل سے عربی زبان میں لکھتے تھے، جو عبرانی زبان میں تھا اس کو ترجمہ کر کے عربی میں لکھتے تھے۔ تو امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ سارے نسخے صحیح ہیں، مسلم شریف کا اور بخاری کی روایات اور بخاری کے دو نسخے، کیونکہ حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرانی زبان کی تعلیم حاصل کی تھی، خود تو عربی النسل تھے لیکن تعلم اللسان العبرانیہ، انہوں نے عبرانی زبان پڑھی تھی، والکتابۃ العبرانیہ، اور عبرانی زبان لکھنے کی بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ یعنی کسی زبان کو جاننے کے تو دو طریقے ہیں کہ ایک خود اس زبان کو پڑھنا
تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بول تو سکتا ہے مگر وہ لکھ نہیں سکتا جو بول رہا ہے، تو انہوں نے عبرانی بولنا بھی سیکھی اور عبرانی لکھنا بھی سیکھی۔ تو اس بنیاد پر یہ دونوں صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھیں کہ عربی زبان بھی لکھ لیتے تھے اور عبرانی بھی لکھ لیتے تھے، تو انجیل کو کنورٹ کرتے تھے عربی زبان کی طرف، اور ایسے ہی یعنی اگر کسی کو ضرورت پڑ جاتی تھی کہ وہ عربی زبان کی کوئی چیز عبرانی میں سمجھنا چاہتا ہے تو پھر ان میں یہ صلاحیت تھی کہ عربی زبان کو عبرانی میں اس کا ترجمہ کریں۔ باقی یہاں ان کا اس زمانے میں ایک قسم کی اسپیشلائزیشن تھی، وہ بیان کرتے ہوئے یہ تعارف کروایا گیا کہ یہ علمی شخصیت تھے اور یہ عبرانی میں لکھ لیتے تھے۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، یعنی ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ عبرانی لکھ لیتے تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ انجیل کے حافظ تھے، یعنی وہ نصرانی بن چکے تھے اور انہیں انجیل آتی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انجیل اور تورات ان دونوں کا علم جب بیان کیا جاتا تھا کسی کے لحاظ سے تو وہ کتابت کا ہی منصب تھا، حفظ ان کا کسی کو میسر ہی نہیں تھا، نہ کوئی انجیل کا حافظ تھا نہ کوئی تورات کا حافظ تھا۔ جو ان کے عالم مانے جاتے تھے وہ یہی اسی جہت سے کہ انہیں لکھنی آتی تھی، اس بنیاد پر کتابت سے یہاں تعارف کروایا گیا کہ وہ انجیل کے کاتب تھے یا عربی زبان کے کاتب تھے، تو کتابت سے تعارف کروایا گیا، چونکہ انجیل یا تورات کا حفظ یہ کسی کو میسر ہی نہیں تھا، جبکہ ادھر قرآن مجید کا حفظ جو ہے وہ کتابت سے کہیں مقدم ہے۔ یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن لکھ نہ سکتے ہوں، یعنی یہ ابھی آج کے زمانے تک جو پرانے حافظ ہیں جن کو سکول پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا لیکن حافظ ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ وہ قرآن لکھ نہیں سکتے مگر قرآن پڑھ سکتے ہیں اور زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو چیچنیا اور آزاد ریاستیں ہیں روس کی، وہاں کا ایک بندے کا سفر نامہ تھا، تو وہ اس نے اس میں یہ لکھا اپنے سفر نامے میں کہ وہاں کے لوگوں کو، یعنی جو اتنے سال روس کے تسلط میں رہے کہ جب قرآن پہ پابندی تھی، قرآن رکھنے پہ پابندی تھی، تو اس کے باوجود وہاں پر کثرت سے حافظ پائے گئے۔ تو اس کا پھر اس نے وہاں کے لوگوں سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے ناظرہ پڑھاؤ تو ہم ایک لائن بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہم نے نسخے سے مصحف سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کی تعلیم کو زندہ رکھنے کے لیے جب پابندیاں تھیں کہ قرآن نہیں رکھ سکتے، تو ہم حفظ کے ذریعے سے ہی اس کو آگے چلاتے رہے۔ تو ہمارے یعنی دکاندار بھی حافظ ہیں مگر لکھ نہیں سکتے، چونکہ جب قرآن اوپر دیکھ سے پڑھنے پر پابندی تھی تو ہم نے اس کو اس طرح رکھا کہ جو بندہ سبزی لینے کے لیے دکان پہ جاتا تھا تو دکاندار اس کو کچھ آیتیں یاد کروا دیتا تھا۔ تو اس طرح یعنی ہر شعبے کے اندر قرآن دیکھے بغیر ہی حفظ کیا جاتا رہا۔ تو اس لیے تمہیں یہاں قرآن کے حافظ تو ملیں گے، ناظرہ خان نہیں ملیں گے، چونکہ ناظرہ میسر نہیں تھا۔ تو اس طرح یعنی حفظ جو ہے قرآن کی یہ شان ہے کہ عام کتابیں تو ناظرہ پڑھنے
میں پہلے بندہ پڑھ سکتا ہے، تو یہاں ناظرہ پر پابندی بھی لگ جائے تو پھر بھی حفظ اس کا اس پر پابندی نہیں لگی، یعنی یہ امت نے اس کو اس طرح آگے پھیلایا ہے۔ اس بنیاد پر اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ ایک ایسی امت آئے گی، ان کی شان یہ ہوگی کہ اناجیلھا فی صدورھا، ان کی انجیل ان کے سینوں میں ہوگی۔ یعنی یہ اس امت کے جو کثرت سے حفاظ بننے تھے، اس کی اطلاع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کہ آپ کی امت میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن آگے ایک امت آئی ایسی رہی ہے کہ جن کی انجیل ہے ہی ان کے سینے میں، یعنی انجیل سے مراد ان کی جو الہامی کتاب ہوگی وہ ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہوگی۔ تو اس لحاظ سے یعنی پہلے یہ بڑا عجیب تھا کہ کوئی اپنی کتاب کا حافظ بنے، وہ صرف لکھنے کے لحاظ سے آگے چلاتے تھے، اور پھر اس میں گڑبڑ ہو گئی، آیات بک گئیں، اور قرآن مجید کا تعارف ہی اور اس امت کا تعارف ہی اس لحاظ سے کرایا گیا کہ ایسی امت آئے گی جو اپنی کتاب کو زبانی یاد کر لے گی۔ اچھا جی، تو جس وقت ان کے پاس پہنچے، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا یبن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے، یبن عمی اسما من ابن اخی کا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے، یعنی جو مسلم شریف میں ہے اس میں ہے یا عم، اے میرے چچا۔ تو یہ فرق ہے، یعنی بخاری مسلم میں یہاں یبن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ورقہ کو چچا کا بیٹا کہا، اور مسلم میں ہے کہ ان کو چچا کہا۔ تو جو مسلم میں ہے اسے وہم قرار دیا گیا، یعنی راوی کو وہم ہوا کہ لکھنا ابن ام ہی تھا مگر ام لکھ دیا، لیکن اس کی ایک تعویل بھی کی جا سکتی ہے کہ جس طرح آج تک ہمارے عرف کے اندر کسی کی توقیر کے لحاظ سے اس کو چچا کہہ دیا جاتا ہے، جس طرح کہ تم ظفر اقبال کو چچا کہتے ہو، تو اس بنیاد پہ اس زمانے میں بھی توقیر کے لیے چچا کہہ دیا جاتا تھا۔ اب اگرچہ تم میں سے کو ہم عمر بھی ہو ظفر اقبال کے، تو پھر بھی اس کو چچا ہی کہہ رہا ہے، حالانکہ یعنی اس کا یوں بڑی عمر یعنی تمہارے ہم عمر ہونا، یعنی اس سے بعید بنتا ہے کہ اسے چچا کہا جائے، لیکن پھر بھی احترام کے لیے چچا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کا بھی عرف تھا، تو تھے حقیقت میں ابن ام، لیکن انہیں ام چچا کے احترام کے طور پر کہا جا رہا تھا۔ اس بنیاد پر یہ دونوں صحیح ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ابن عم تھے۔ اچھا جی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کے بیٹے سے سنو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجا قرار دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ تو اس کے لحاظ سے بھی شارحین نے یہ بتایا کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کا نسب جو ہے وہ قصی بن کلاب کے اندر جا کے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ جو بھائی بننا ہے اس کو بتایا گیا کہ اپنے بھائی کے مراد یہ ہے حضرت عبداللہ کے بیٹے سے تم یہ بات سنو۔ یہ ایک وجہ ہے نسبی طور پر، یا یہ بھی علی سبیل التوقیر کہا گیا۔ یعنی حضرت ورقہ چونکہ بڑی عمر کے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بھائی نہیں کہا گیا بلکہ بھائی کا بیٹا کہا گیا حضرت ورقہ کی عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ آج تک یہ جائز یعنی رائج ہے کہ کسی سے اپنے مقصد برآری کے لیے اس سے گفتگو میں اپنا خاندانی قرب ظاہر کرنا یہ ایک ضابطہ ہے۔ یعنی اگرچہ اجنبی ہی ہوں تو آپس میں یعنی بلا تشبیہ و تمثیل آج کے لحاظ سے وہ چچا بھتیجا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جس کا زید کا بکر چچا نہیں ہے لیکن وہ اسے چچا کہہ کے بلاتا ہے اپنے کسی مقصد کے لیے، یا آگے عام ہے کہ اس کا مقصد اچھا ہو یا برا ہو، تو بلا تشبیہ و تمثیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ کر کے اپنے بھتیجے کی بات سنو تو ان کو اس سلسلہ کے اندر شوق دلانا چاہتی تھیں کہ وہ اچھی طرح توجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنیں اور پھر اپنے علم کے مطابق اس کے اندر تدبر کریں۔ یبن اخی، تو ورقہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو پھر اسی کو انہوں نے بھی استعمال کیا، یبن اخی، اے میرے بھتیجے، ماذا ترى، آپ نے کیا دیکھا؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، جو دیکھا تھا اس کو لفظوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو اس پر تبصرہ یہ کیا حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ۔ اچھا جی، ھذا کا اشارہ ہے ملک کی طرف، فرشتے کی طرف۔ اور ناموس عربی زبان میں صاحب السر کو کہتے ہیں، یعنی جو کسی کا رازدان ہو۔ اگرچہ ہمارے فارسی، اردو، پنجابی میں عزت کے معنی میں ہے ناموس رسالت، تو عربی زبان کے اندر جو ہے وہ صاحب السر بھی اس کا معنی ہے۔ تو لغت میں ہے کہ جو سر دو طرح کا ہوتا ہے، بھید، راز، اچھا اور برا۔ تو جو کسی کے برے بھید کو جانے وہ جاسوس ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ جاسوس استعمال کیا جاتا ہے، اور جو کسی کے اچھے راز کو جانے اس لیے لفظ ناموس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جاسوس تو ہمارے عرف میں مشہور ہے اس معنی میں، لیکن ناموس اس معنی میں کم مشہور ہے۔ تو یہ ناموس اور جاسوس یہ دونوں یعنی صاحب سر ہیں۔ آگے جاسوس وہ جو شر کا سر ہے اس کا ہے سر الشر، اور یہ جو ناموس ہے یہ صاحب ہے سر الخیر کا۔
یہاں ناموس سے مراد ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا اللہ کی وحی لے کر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بتایا گیا کہ ان کا نصرانیت کا مطالعہ تھا اور نصرانی اور یہ انجیل جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام پر تو تورات نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت ورقہ نے کیوں نہیں حوالہ دیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، بلکہ بتایا یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اچھا جی، تو اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی وہ اکثر احکام پر مشتمل تھی، احکام پر، برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے یعنی انجیل کے، وہ اکثر اس کا حصہ احکام پر مشتمل نہیں تھا، یعنی احکام کہ یہ چیز تم پہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اس طرح کرو۔ اس کے اندر کیسز تھے اور واعظ کی چیزیں تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری تورات، اس کے اندر احکام تھے، تو ایسے ہی قرآن مجید بھی احکام والی کتاب ہے، تو اس بنیاد پر قرآن مجید کے آغاز میں ہی انہوں نے اپنے نالج کے مطابق یہ سمجھ لیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات احکام والی کتاب اور جبریل لائے، ایسے ہی یہ کتاب بھی ہے۔ اچھا جی، دوسری وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آنا وحی لے کر، یہ اہل کتاب کے درمیان متفق علیہ ہے، متفق علیہ، یعنی یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کا اکثر یہودی انکار کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی کتاب نہیں اتری، بلکہ وہ اکثر یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ، کہ وہ نبی نہیں۔ تو ہمارے نزدیک تو دونوں نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دونوں پر کتاب اتری بالیقین، لیکن خود اہل کتاب جو نصرانی اور یہودی ہیں ان میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، نصرانی اور یہودی سب مانتے ہیں کہ ان پر وحی آئی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان پر کتاب اتری تورات، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصرانی تو مانتے ہیں مگر اکثر یہودی ان کی نبوت کا ہی انکار کر دیتے ہیں اور ان پر کتاب کا اترنا نہیں مانتے۔ تو اس بنیاد پر جو اتفاقی چیز تھی اس کی مثال انہوں نے دی حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے، اگرچہ ان کا مقصد دوسرا پہلو رد کرنا نہیں ہے، لیکن ذکر اس کا کیا کہ جس کے بارے میں اتفاق اس معاشرے میں موجود تھا۔ اور جو دلائل النبوہ ہے ابو نعیم کی، دلائل النبوہ سے مراد ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل، اس کے اندر یعنی جہاں اس حدیث میں کا ذکر ہے تو وہاں حضرت ورقہ بن نوفل کی طرف سے جو لفظ بولے گئے وہ یہی لفظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، یعنی اس کے اندر اگرچہ ظاہر ہے کہ وہ
سند کے درجے میں اس بخاری کی روایت کے ہم پلہ نہیں ہے، مگر وہاں تذکرہ یہ ہے کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، اور کبھی یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوا، اور زیادہ پھر رائج یہ بات ہوئی جو بخاری شریف میں ہے۔ اب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا، یا لیتنی فیہا جزع۔ حاز میر جو ہے یہ ایام دعوت کی طرف راجع ہے، کاش کہ میں آپ کے ایام دعوت میں، یعنی جب آپ اعلانیہ دعوت دیں گے لوگوں کو اپنی نبوت کی، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا۔ جزع یعنی اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ایام دعوت تک میں فوت ہو جاؤں، اور اگر زندہ بھی رہوں گا تو پھر بھی میں وہ تو خدمت نہیں کر سکوں گا جو میں جوانی میں کر سکتا تھا۔ تو کاش کہ میں آپ کے ایام دعوت کے اندر جو ہے وہ جوان ہوتا۔ جزع ان کا لفظ جو ہے یہ بہائم میں سے چھوٹے کو کہتے ہیں، تو ان کی یہ تمنا تھی کہ ظہور دعوت اسلام کے وقت کاش کہ وہ جوان ہوتے تاکہ اچھی طرح اسلام کی خدمت کر سکتے۔ اچھا جی، اب پتہ چلا کہ جو گفتگو کے آغاز میں جب حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا تو وہاں پر یہ تعارف کروا دیا گیا کہ وکانہ شیخاً کبیراً، تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ اگر یہ ذہن میں نہ ہو کہ وہ بوڑھے تھے تو پھر اس بات میں آ کر پوری سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کاش کہ میں جوان ہوتا ایام دعوت میں۔ تو جب پہلے ہی بتا دیا کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو اب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ انہیں یہ تمنا تو تھی کہ میں جوان ہوتا، مگر بوڑھے ہو چکے تھے۔ اب اعلان نبوت پر ہی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت پر ہی، دعوت ابھی بعد کی بات ہے، چونکہ دعوت جو ہے وہ پہلے سری دعوت رہی دار ارقم میں، اور اس کے بعد جا کر پھر اعلانیہ دعوت جو ہے وہ شروع ہوئی۔ تو یہ اعلانیہ دعوت کی بات کر رہے ہیں کہ جب اعلانیہ دعوت میں آگے شدید مخالفت ہوگی تو کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو کے میں اس دین کی حمایت کرتا۔ لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں، اذ یخرجوک قومک، کہ جب آپ کو ہجرت کرنا پڑے گی، یعنی اس مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑے گا۔ تو یہ بھی انہوں نے اپنے مطالعہ کے لحاظ سے خبر دی کہ یہ مرحلہ بھی آئے گا مستقبل کے اندر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آوا، یہ او نہیں ہے، واو پر فتح ہے، اور مخرجیہ یا مشدد ہے، اس پر بھی فتح ہے۔ آوا مخرجیہ، یہ جمع ہے مخرج کی، مخرجن نکالنے والا۔ کیا وہ لغوی معنی ہوگا، کیا وہ مخرجون، یا کہ یہاں تک بھی پہنچیں گے کہ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کریں، لغوی معنی مجھے یہاں سے نکالیں۔ تو مخرجون، یا تو نون اضافت کا گر گیا تو مخرجویا، تو پھر یا جو ہے اس کے تقاضے کے مطابق ما قبل کو کسرہ، ما قبل کو کسرہ دیا تو مخرجیہ۔ تو ایک یا متکلم کی ہے
اور دوسری یا وہ ہے جو واو سے بدلی ہوئی ہے۔ اچھا جی، آوا مخرجیہم، آوا مخرجیہم، ہم ہے نا آپ کے پاس، تو استفہامیہ ہے یہ، ہم مبتدا مؤخر ہے اور مخرجیہ خبر مقدم ہے، کیا وہ مجھے یہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے؟ اچھا جی، تو ترجمے کے اندر اس طرح ترجمہ کریں گے، اذ یخرجو کا قوموں کا، جب آپ کی قوم کی وجہ سے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا پڑے گا، قوم کی وجہ سے، کیونکہ گرامر کا بھی خیال رکھنا ہے کہ فاعل آئے، کہ فاعل کون ہے۔ عام بندہ ہوتا تو پھر ہوتا کہ جب تجھے تمہاری قوم نکالے گی، تو قوم نکالے گی، نکالنے والی قوم وہ فاعل ہے، اور کاف مفعول بھی ہے، تجھے تمہاری قوم نکالے گی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہاں پر کاف سے مراد ہیں، تو اب قرآن مجید میں اذ یخرجک الذین کفروا، تو وہاں پر فاعل جو ہے وہ الذین کفروا اور مفعول بھی کاف ہے، تو سب نے ایسے ہی ترجمہ کیا کہ جب تمہاری قوم نکال دے گی، نکال باہر کرے گی۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ جس میں فاعل مفعول کا بھی خیال رکھا اور بڑھ کر اس سے آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال رکھا کہ جب کفار کی ایذا رسانیوں سے آپ کا باہر تشریف لے جانا ہوا، یعنی یہ اور کسی کا ترجمہ نہیں ہے، تو یعنی گرامر میں بھی وہ پورا گھر گرامر کا بھی ہو گیا کہ کون سبب بنے کہ سرکار ہجرت کریں، تو الذین کفروا وہ سبب بنے، اور پھر ہجرت کی کس نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ جو دوسروں نے کہا کہ جب کافروں نے تجھے نکال دیا مکہ سے، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب کافروں کی ایذا رسانیوں سے تجھے باہر تشریف لے جانا ہوا، تو وہی ہم یہاں بھی رائج کریں گے کہ اذ یخرجو کا قوموں کا، کہ جب قوم کی وجہ سے آپ کو باہر تشریف لے جانا ہوگا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا اور میں ساتھ دیتا۔ اذ یخرجو کا قوموں کا، قوم سے مراد قریش ہے، یعنی قوم سے مراد قوم رسول عربی جو بعد میں امت کے معنی میں ہے وہ مراد نہیں ہے، یہ قوم یعنی قریش کی قوم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ تنگ کر رہی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر استفہام کیا ان سے بات کو مزید پکا کرنے کے لیے، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ ہاں لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به، یعنی جب بھی کوئی بندہ آپ کی طرح حق لے کے آئے، اور یہاں حق سے مراد لانے سے مراد خصوصی طور پر جو نبوت کی شکل میں حق ہے، الا عود یا مگر یہ کہ اس سے عداوت کی جاتی ہے، تو عداوت مطلقاً کسی کی کمزوری نہیں یا کسی کا عیب نہیں کہ اس بندے کے تو بڑے دشمن ہیں، اس نے ہر کسی کو دشمن بنا لیا ہے، یا یہ ہے کہ یہ تو متنازع شخصیت ہے۔ تو کبھی دشمنی ہی حق کی دلیل ہوتی ہے، کہ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ
جو حق والا ہو اس کے دشمن ضرور ہوتے ہیں، پھر جتنا بڑا حق والا ہو اتنے دشمن سخت ہوتے ہیں۔ تو مطلقاً دشمنوں کا ہونا یہ کوئی عیب والی بات نہیں، حق کا ادراک بھی دشمنوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ جو ناحق چیز ہے اس کو تو آسانی سے سارے قبول کر لیتے ہیں، یعنی اس کے حامی بن جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور حق جو ہے اس کے لحاظ سے پھر عداوت پیدا ہوتی ہے کہ جب لوگ اسے قبول نہیں کرتے تو پھر مقابلہ کرتے ہیں، غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ظاہر ہے کہ جب نہیں مانتے تو وہ شخص متنازع بن جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے لوگوں کا، اور وہ متنازع ہو گیا ہے، کچھ بستی والے مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی اپنی کمزوری کی وجہ سے متنازع بن جائے، بلا تشبیہ و تمثیل کے ایک دیہات میں ایک امام صاحب گئے ہیں، اور پہلے سارا دیہات ان کی بات مانتا تھا، لیکن انہوں نے خود کوئی غلطی کی اور اب وہ شخصیت ان کی متنازع ہو گئی ہے۔ تو وہ متنازع ہونا اس بندے کا عیب ہے کہ وہ اس کے کردار میں جو غلطی آئی یا اس نے کوئی جھوٹ بولا اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور وہ متنازع بن گیا۔ اب یہ اس کا عیب ہے اور اس کی کمزوری ہے، لیکن کوئی مسئلہ آیا، اس نے حق بیان کیا، کچھ بندے ساتھ رہے کچھ بندے چھوڑ گئے، تو اب اس کا متنازع بننا یہ اس کا عیب نہیں بلکہ یہ اس کا کمال ہے کہ وہ چاہتا تو باطل کا ساتھ دے کے سب کو ساتھ رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے حق کی خاطر اپنے آپ کو متنازع بنا لیا مگر حق کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ سنت انبیاء ہے کہ اس طرح حق پر قائم رہنا، اگرچہ انبیاء علیہ السلام کا حق پر قائم رہنا وہ اعلیٰ درجہ کا ہے، اور یہ بطور ایک امتی کے اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حضرت صاحب کو تو سبھی مانتے ہیں، یا ہمارے حضرت صاحب کا تو کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارے حضرت صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جملہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور کسی حد کے اندر محدود کر کے پھر بیان واقعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر یہ ہے کہ اگر حضرت صاحب برے کو برا کہیں اور اچھے کو اچھا کہیں، یا تو پھر معاشرے میں ہیں ہی سارے اچھے کہ حضرت صاحب کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کسی کو برا کہیں، یا پھر برے اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی برا کہے تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جبکہ یہ دونوں باتیں ہی درست نہیں۔ نہ سارا زمانے کے لوگ اچھے ہو گئے ہیں، اور نہ یہ ہے کہ برے ہو کہ وہ آگے کہیں کہ کوئی نہیں، حضرت صاحب نے ہمیں کہہ بھی دیا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں تو ہم پھر بھی حضرت صاحب کو متنازع نہیں بناتے اور مخالفت نہیں کرتے۔ تو جن کو چور ڈاکو کہا جائے گا جس حیثیت میں وہ ہیں، یا تو ہوں چور اور ان کو حاجی صاحب کہا جائے تو اب اختلاف نہیں ہوگا، اب ہوں چور اور ان کو چور کہا جائے تو اب چور آگے اتنا پارسا ہو کہ ٹھیک ہے مجھے چور کہتے رہیں کوئی بات نہیں، تو یہ مشکل ہے۔ اس پر پھر چور ان پر حملہ بھی کرے گا، چور کے گماشتے اور چور کے جو ایجنٹ ہیں وہ اس کے ساتھ اختلاف بھی کریں گے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اختلاف حق پر قائم رہنے کی وجہ سے جو کسی سے ہو جائے تو وہ معیوب نہیں بلکہ وہ ہونا چاہیے، اور جو کسی کی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہو جائے اس کو پھر اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے
کہ وہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مثلا کوئی قرآن مجید جو جماعت کراتے ہوئے غلط پڑھتا ہے، اب اس سے لوگوں کا اختلاف ہو جائے تو وہ پھر لوگوں کو کہے کہ یہ تو بڑے بڑوں پہ فتوے لگتے رہے ہیں، یہ دنیا چھوڑتی ہی نہیں ہے، تو اب وہ غلط رنگ دے رہا ہے۔ تو اس واسطے یعنی ہر چیز کو اپنے پس منظر کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اور اگر مجھے آپ کے زمانے نے پا لیا یوموں کا، اگر مجھے آپ کے زمانے نے پا لیا، مراد کیا ہے؟ یوم دعوت، یعنی جب آپ اعلانیہ دعوت کر رہے ہوں گے۔ نبوت تو اب بھی ہے، جب اعلانیہ دعوت آپ دیں گے، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں اور میں آپ کی بھاری مدد کروں، نصرم معزرہ۔ اچھا جی، یعنی معمولی مدد نہیں بلکہ کھل کے میں آپ کی مدد کروں اس حق کے راستے میں۔ اب یہ گفتگو ہوئی، ثم لم ینشب ورقۃ ان توفی وفتر الوحی، ثم لم ینشب، پھر زیادہ وقت ورقہ زندہ نہیں رہے، زیادہ وقت نہیں رہے، اس کی آگے تفسیر ہے ان توفی، کہ وہ فوت ہو گئے اور ادھر جو ہے وحی بند ہو گئی۔ اچھا جی، یعنی کچھ وقت کے لیے وحی بند ہو گئی۔ اب یہاں جو ہے وہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی حضرت ورقہ جو ہیں وہ فوت ہو گئے، یا حضرت ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ اظہار دعوت کے وقت بھی زندہ تھے اور شدید لاغر تھے لیکن تھے زندہ؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر تشدد ہو رہا تھا تو وہاں پاس سے گزرے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بخاری میں تو ہے کہ وہ تو فوت ہو گئے اور ادھر وحی بند ہو گئی۔ وحی بند ہونا بالکل آغاز میں ہے، تو مطلب یہ کہ ابھی اعلانیہ دعوت شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ فوت ہو گئے۔ اور جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے وہ تو بعد کا ہے، کہ جب اعلانیہ دعوت دی گئی اور پھر کفار کی طرف سے مخالفت شدید ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ان کا آقا ان پہ تشدد کر رہا تھا، تو یہ قریب سے گزرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کافی سال بعد بھی ابھی زندہ تھے۔ تو اس سلسلہ میں یہ صفحہ نمبر 36 ہے فتح الباری کا، لکھا ہے ھذا بخلاف ما فی سیرۃ لابن اسحاق۔ یہ جو کچھ ہے کہ پھر حضرت ورقہ فوت ہو گئے اور ادھر وحی بند ہو گئی، یعنی ایک ہی ملاقات ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد ان سے، اور پھر ان کا وصال ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ اس کے برخلاف ہے جو سیرت ابن اسحاق میں ہے۔ سیرت ابن اسحاق کے اندر کیا ہے؟ ان ورقۃ کان یمر ببلال وہو یعذب، کہ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، اس حالت میں کہ ان پر تشدد کیا جا رہا ہوتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ وذالک یقتضی انہ تأخر الی زمن الدعوۃ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو زمان دعوت تک باقی تھے۔ تو اب ایک تو یہاں سے یعنی یہ واضح ہوا کہ ایک ہے اعلان نبوت اور ایک ہے ایام دعوت، تو یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔
یا ایک ہے اعلان نبوت اور دوسرا ہے اظہار نبوت، تو یہ دو دو جدا چیزیں ہیں۔ اگرچہ لغوی طور پر تو اعلان میں بھی اظہار ہی ہوتا ہے، لیکن اظہار نبوت جب برسرعام اس کا پیغام دیا جا رہا تھا اور دعوت دی جا رہی تھی۔ اب یہاں سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وَإِلَىٰ أَن دَخَلَ بَعْضُ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ کہ حضرت ورقہ بن نوفل اس وقت تک ابھی زندہ تھے کہ جب کچھ لوگ دعوت کے نتیجے میں اسلام میں داخل بھی ہو چکے تھے، جس طرح کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ اچھا جی، تو امام ابن حجر عسقلانی نے یہ مسئلہ خود چھیڑا کہ اب بخاری والی بات مانیں یا ابن اسحاق والی بات مانیں، اور جو ابن اسحاق میں ہے وہ اور بھی بہت سی کتابوں میں ہے۔ ابھی میں وہ پیش کروں گا النہایہ سے، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، جو ابن حجر عسقلانی سے پہلے کے ہیں، اور انہوں نے اس سلسلہ کے اندر لکھا ہے واضح طور پر۔ النہایہ جو ہے یہ جلد نمبر 1 میں یہ ذکر ہے۔ یعنی النہایہ جو ہے یہ حدیث کی ڈکشنری ہے، یعنی صرف حدیث کے الفاظ کی وضاحت ہے اس میں، اور اتنی پرانی ڈکشنری ہے کہ اس کے مصنف جو ہیں ان کی 606 ہجری میں تاریخ وفات ہے۔ تو یہ 452 صفحہ ہے۔ وفی حدیث بلال انہ مر علیہ ورقۃ بن نوفل وہو یعذب۔ اچھا جی، فقال کہ حضرت ورقہ بن نوفل گزرے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا واللہ لئن قتلتموہ لأتخذنہ حنانا۔ آپ نے بڑھاپے کے باوجود ان کو دھمکی دے دی، حضرت ورقہ بن نوفل نے۔ یہ ہم نے غازی صاحب کی تحریک کے دوران بار بار یہ حوالہ نواز شریف کے لیے پیش کیا۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ اگر غازی ممتاز حسین قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کو پھانسی دے دی گئی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، تو ختم نہیں ہوگا، ان کی قبر بھی تجھ پہ راج کرے گی اور اثرات قیامت تک مرتب ہوں گے۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا واللہ لئن قتلتموہ، کہ تم تشدد کر کر کے یہی کرو گے کہ حضرت بلال کو شہید کر دو گے، تو پھر یاد رکھو اگر تم نے ان کو شہید کر دیا تو پھر میں کیا کروں گا، لأتخذنہ حنانا، میں ان کو حنان بنا لوں گا۔ یہ قتل ہونے کے بعد بھی اتنا کام تو کریں گے کہ یہ حنان بن جائیں گے۔ لأتخذنہ حنانا، لام اور نون تاکید ثقیلہ، میں ضرور بے ضرور ان کو حنان بناؤں گا۔ یہ دھمکی تھی۔ اب حنان کیا چیز ہے کہ جس کا اتنا ان کو رعب طاری کیا جا رہا تھا کہ باز آ جاؤ، انہیں شہید نہ کرنا، ورنہ میں ان کو حنان بنا لوں گا، اور اگر حنان بن گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ یہ اس دھمکی کا مطلب کیا بنتا تھا؟ تو انہوں نے ابن الاسیر نے کہا، یعنی یہاں تک تو لفظ حضرت ورقہ کے تھے، کہتے ہیں الحنان الرحمت والعطف والحنان الرزق والبرکہ اراد لاجعلن قبرہ موضع حنان، کہ جب شہید ہوں گے تو قبر تو ان کی بنے گی، تو میں ان کی قبر کو برکت کا مرکز سمجھوں گا، میں ان کی قبر کو موضع حنان بناؤں گا، یعنی میں ان کی قبر پر آ کر مٹی کو ہاتھ لگا کے سمجھوں گا کہ یہاں مٹی بھی برکت دے رہی ہے۔ تو جب میں حنان بناؤں گا، یعنی ان کی قبر کی میں ایسی تعظیم کروں گا
قبر سے میں برکت حاصل کروں گا تو دنیا تجھے اے قریش ملامت کرے گی کہ تم نے کتنے عظیم بندے کو شہید کیا کہ جس کی قبر بھی نور بانٹتی ہے، جس کی قبر سے بھی برکتیں ملتی ہیں۔ تو یہ دھمکی تھی کہ یہ مر کے بھی نہیں مریں گے، یعنی پھر بھی ان کی قبر کا بھی ایک رعب ہوگا کہ قبر پر آنے والے جو ہیں ان کی وجہ سے بھی تمہاری مذمت ہوگی۔ تو ہم کہتے تھے کہ یہ ممتاز حسین قادری کی شہادت کے بعد ان کا جنازہ یا ان کی قبر اور عرس اور لوگوں کا وہاں پر دیوانہ وار جانا یہ بھی تمہارے لیے کوڑوں سے کم نہیں ہوگا، اور جو اقتدار والا طبقہ ہے ان پر اس وجہ سے بھی جہاں روزانہ لوگ حاضری کے لیے جائیں گے ان کے ایصال ثواب کے لیے، ساتھ اسی وقت تمہارے اوپر ملامت بھی ہوگی کہ یہ وہ کمینے لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک غازی کو شہید کر دیا کہ جس کے وصال کے بعد صدیوں تک قبر پر لوگ محبت کا اظہار کرتے رہیں گے، اور اس وقت ہی ان کے لیے ساتھ مذمت اور نفرت کے جذبات لوگوں میں موجود ہوں گے۔ اور وہ اسی طرح ہی ہوا، یعنی غازی ممتاز حسین قادری کی شہادت کے بعد جتنی بھی روزانہ لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں اور ان سے اظہار محبت کرتے ہیں، تو وہ اظہار عقیدت، اظہار محبت خواہ وہ عرس کی شکل میں ہو یا کسی جلسے کی شکل میں ہو یا حاضری کی شکل میں ہو، وہ مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ جب جنہوں نے شہید کیا ان کی مذمت ہوتی ہے، ان پہ ملامت کی جاتی ہے۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے جنہیں دھمکی دی قریش مکہ کو، انہیں تو سمجھ آ گئی، مگر اس نواز شریف ٹولے کو ہماری دھمکی کی سمجھ نہ آئی اور یہ باز نہ آئے، اور وہ آگے سبب بنا حضرت بلال رہا ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ لیکن انہوں نے دھمکی دی لَأَجْعَلَنَّ قَبْرَهُ مَوْضِعَ حَنَانٍ، میں ان کی قبر کو موضع حنان بناؤں گا۔ اب عقیدے کے مسئلے میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ وہ قریش مکہ مشرک ضرور تھے مگر وہابی نہیں تھے۔ اور اگر آج کوئی کہے کہ نہیں وہابی تھے تو ٹھیک ہے، وہابی تھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ وہابی نہیں تھے، یہ تم ہماری انسلٹ کر، میں کہ ٹھیک ہے وہابی تھے، قریش مکہ بھی تھے اور وہابی بھی تھے۔ تو قریش مکہ مشرک ضرور تھے مگر وہابی نہیں تھے، کیونکہ اگر وہابی والا ذہن ہوتا تو کہتے کیا بگڑے گا ہمارا، اور یہ تو تم شرکیہ کام کرو گے، اگر تم شہید کی قبر سے برکت حاصل کرو گے تو یہ تو تم اپنی عاقبت خراب کرو گے، اس میں ہمارا کیا نقصان ہے، کرتے رہنا۔ مگر وہ ڈر گئے کہ یہ شہید کی قبر جو ہے وہ ہمیں لے بیٹھے گی، اور اس پر جو حاضری دینے کے لیے حصول برکت کی نیت سے آئیں گے وہ ہمارے لیے وہ وبال بن جائیں گے۔ تو اگر یہ آج ابن عبد الوہاب نے گڑھ آباد میں آ کر مسلک یہ اس وقت قریش مکہ کا ہوتا تو وہ حضرت ورقہ کی دھمکی سے بالکل نہ ڈرتے، وہ کہتے کہ یہ تو تم کلمہ پڑھنے کے باوجود، اب ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت ورقہ تو ایام دعوت میں جب زندہ ہیں تو کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، تو وہ اگر دین وہ صحیح ہوتا جو وہابیت نے پیش کیا تو وہ کہتے کہ تم تو خود مشرک ہو، تمہارا ہاتھ لگانے کے عمل کی کیا ویلیو ہے، اس سے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ مگر وہ ڈر گئے کہ یہ جو اظہار محبت ہے اس کے تو بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بریلویت بڑی پرانی چیز ہے، اگرچہ نام بریلوی بعد میں آیا ہے مگر کام تو حضرت ورقہ بن نوفل کے زمانے سے تھا۔ آج جس کو یہ کبھی کہتے ہیں وہابی، قبر پوجیے، قبر چٹیے، اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، اگر حضرت ورقہ کے سامنے ہو تو مار مار کے وہ ان کا حلیہ بگاڑ دے
کہ میں توحید پرست ہوں اور میں مانتا ہوں کہ ایک شہید کی قبر کا بھی فائدہ ہے، اور شہید کی قبر جو ہے اس کی برکت کے سامنے جو ہے وہ مشرک، وہ سرنگوں ہیں، اور تم کون سی توحید بنائے پھرتے ہو؟ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے جو توحید پڑھی، جس کی وجہ سے وہ مشرکین مکہ کے خلاف اپنے جذبات کا بڑھاپے میں بھی اظہار کر رہے تھے کہ حضرت بلال کو کچھ نہ کہو، انہیں شہید مت کرنا، انہیں چھوڑ دو، ورنہ میں جو ہے وہ یہ کروں گا کہ ان کی قبر کو میں حنان بنا لوں گا۔ حنان کے اندر جو عقیدہ ہے وہی بعد میں آج کے زمانے میں اسے ہی فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ لَأَتَّخِذَنَّهُ حَنَانًا مَوْضِعَ الْبَرَکَةِ۔ اچھا جی، لَأَجْعَلَنَّ قَبْرَهُ مَوْضِعَ حَنَانٍ، میں ان کی قبر کو موضع حنان بناؤں گا۔ موضع حنان برکت پر، رحمت پر، تبرک پر، مدد نگر بنا لوں گا میں ان کی قبر کو۔ اچھا جی، اے مزنہ من رحمت اللہ، رحمت اللہ کی مگر ملے گی یہاں سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر تم نے شہید کیا تو کیسے؟ فَأَتَمَسَّهُ بِهِ، فَأَتَمَسَّهُ بِهِ، میں قبر کو ہاتھ لگا کے، ہاتھ اوپر پھیر کے وہ میں چوموں گا یا اپنے بدن پہ پھیروں گا۔ فَأَتَمَسَّهُ بِهِ، میں تمسح کروں گا، تمسح ہاتھ پھیر کے قبر کی مٹی پہ برکت حاصل کروں گا۔ فَأَتَمَسَّهُ بِهِ مُتَبَرِّكًا، تبرک حاصل کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ میں صرف کوئی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، میں تمہیں غصہ دلانے کے لیے اور خود برکت لینے کے لیے میں ایسا کروں گا۔ متبرکن، آگے پھر انہوں نے مشبہ بھی بیان کیا، کیسے میں تبرک حاصل کروں گا؟ کما یتمسح بقبور الصالحین، جس طرح کے قبور صالحین سے تمسح کر کے برکت حاصل کی جاتی ہے، تو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے تمسح کر کے، تمسح ایک تو مس ہے نا، مضاف ثلاثی، مسا یمسو، یہ ہے ماسح یمسح، اور اس سے تمسح، تو میں تمسح کما یتمسح بقبور الصالحین، جیسے قبور صالحین سے تمسح کیا جاتا ہے میں ایسے کروں گا۔ کون صالحون؟ الذین قتلوا فی سبیل اللہ من الامم الماضیہ، جیسے پہلی امتوں کے شہیدوں کی قبروں سے تمسح کیا جاتا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل والی جو توحید ہے اس میں یہ چیز تھی کہ انہوں نے بتایا کہ یہ رائج تھا کہ پہلی امتوں میں حق کے لیے جو شہید ہو جاتے تھے لوگ ان کی قبروں پہ حاضری دیتے تھے، لوگ ان کی قبروں سے تمسح کرتے تھے، اور لوگ ان کی قبروں کے ذریعے برکت حاصل کرتے تھے۔ اچھا جی، تو اس میں یعنی انہوں نے ذکر کیا، اور اس طرح برکت بھی یقیناً ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر عوام کو روکا، یعنی عین قبر کو چومنے سے، کہ چومنے میں وہ جو حالت بنے گی تو یہ چومنے کا ارادہ کر رہا ہے، لیکن لوگ سمجھیں گے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، تو اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر فرمایا کہ پائنتی کی طرف 4 ہاتھ دور کھڑا ہو کر وہ دعا کرے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ پیش نظر رکھنی ہے، لیکن نفس عقیدہ کہ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، کہ جہاں اللہ کے نیک بندے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں وہاں برکت کے گہوارے موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ امم ماضیہ میں بھی ورقہ بن نوفل پہلی امتوں کا حوالہ دے رہے تھے کہ وہاں ایسا
موجود تھا کہ حق پرستوں کی قبروں پر حق پرست جا کر قبروں سے بھی فیض پاتے تھے۔ باقی کل انشاءاللہ کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کی طفیل حضرت ورقہ بن نوفل اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرما، اور اس کلمہ حق کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔